مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، ذوالحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے، حج کے مناسک ادا ہو چکے ہیں. یہ اسلام کا 5واں رکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں پہلا کلمہ شہادت ہے، دوسری نماز ہے، تیسرا روزہ، زکوٰۃ اور آخری حج ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے. مسافر قصر کر کے پڑھے گا، لیکن پڑھے گا ضرور. روزہ سال کے بعد 1 مہینہ ہے، اور وہ بھی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا عرصہ ہے، دورانیہ ہے، جس میں کچھ کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. زکوٰۃ بھی سال کے بعد جو مال انسان کے پاس بچا رہتا ہے اس کا 40واں حصہ رب کے نام پر دینا ہے. اور اس کی شرط ہے کہ کون صاحب نصاب ہوتا ہے، کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو وہ صاحب نصاب ہے، یا رقم ہے، نقدی ہے، تو وہ ملا کر اس کی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. حج سال زندگی میں 1 مرتبہ ہے، پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض کیا گیا ہے، اور وہ بھی شرط کے ساتھ کہ جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے. تو لوگوں نے حج کیا ہے، دنیا جہان سے لوگ پہنچے، اللہ کے گھر کی زیارت کی، مناسک ادا کیے، اور اب وہ شاخ جنہیں حج کی سعادت ملی وہ اب حج پر قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے مدینہ شریف پہنچے ہوئے ہیں. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ عبادت کی قبولیت مدینہ سے ہوتی ہے. انسان عبادت کرتا ضرور ہے، لیکن اس کی قبولیت جو ہے وہ مدینہ سے میرے سرکار کرتے ہیں. کہ جس کے دل میں محبت رسول ہوگی، الفت رسول ہوگی، نسبت رسول ہوگی، اسی کی عبادت بھی قبول ہے، ورنہ اس کے بغیر عبادت بھی قبول نہیں ہے. تو مدینہ مرکز ہے اس شاخ کا، محبت والوں کی آماج گاہ ہے. اس دنیا میں وہ خطہ ہے جہاں ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں بکھری نظر آتی ہیں. اور ایک ایسا نگر ہے، ایسی بستی ہے کہ جس کے ایک چیز سے عاشق پیار کرتا. قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیا، آپ کی اطاعت کا حکم دیا. آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا کہ نبی سے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کے پیچھے چلو. یعنی ہمیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے دلوں میں سنبھالو. اور یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ تمہاری جان کے تم اتنے مالک نہیں جتنے میرے سرکار مالک ہیں. تم بھی مالک نہیں ہو، تمہاری جان تمہارے اختیار میں نہیں، میرے سرکار کے اختیار میں ہے. تم اپنی جان کو خود چھلانگ نہیں لگا سکتے کہ موت کے منہ پر، لیکن اگر نبی ارشاد فرمائے تو ہاتھ میں تلوار نہ بھی ہو تو جہاد کے لیے نکل آؤ، کیونکہ اختیار وہ رکھتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا
کتنی احادیث ہیں کہ ایمان کامل ہی نہیں ہوتا جب تک میری ذات تمام لوگوں سے بڑھ کر پیاری نہیں ہو جاتی۔ والدین، اولاد اور تمام انسانیت سے جب تک بڑھ کر مجھے پیار نہیں کرو گے تم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اساس ہے، بنیاد ہے ایمان کی، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر رہی خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، ناقص رہ جاتا ہے۔ کامل تب ہوتا ہے جب محبت رسول سب پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ٹوٹ کر محبت کیا لوگوں نے، دنیا میں کسی وجود سے ایسی محبت نظر نہیں آتی۔ ایک وجود سے صدیاں گزر گئی ہیں، وہ وجود آج بھی دلوں میں سمایا ہوا ہے۔ ان کی آنکھ سے محبت، ان کے بالوں سے محبت، ان کے ہاتھوں کی انگلیوں سے محبت۔ اعلیٰ حضرت نے تو سرکار کے ناخن مبارک کے بھی شعر کہے ہیں کہ وہ ناخن جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ تو حلال جس طرح ہوتا ہے نا تھوڑا سا کرو والا، تو کہتے ہیں آپ کے ناخن جو ہیں وہ بھی چاند ہی ہیں جو چمک رہے ہیں۔ تلیوں کی، آپ کے قدمین کی، آپ کے کون سے وجود کے کس حصے کی تعریف نہیں کی گئی ہے، کس طرح محبت نہیں کی گئی ہے۔ اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے، کسی وجود سے پیار کیا جاتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اور سرکار سے سب سے زیادہ محبت کی گئی۔ لیکن سرکار کی ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ آپ کی ذات تو ایک طرف، آپ سے جڑی ہر چیز سے لوگوں نے پیار کیا، ہر جڑی چیز سے پیار کیا ہے۔ آپ کی ذات تو بہت اعلیٰ، بہت باکمال کہ ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ارے جس ذات کے سامنے ابو بکر صدیق و عمر فاروق بیٹھے ہوں، ہماری کیا مجال ہے؟ جس ذات کے بارے میں قرآن کہے کہ جس چہرے کو رب کہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ وہ کتنا نورانی چہرہ ہے کہ رب کہتا ہے قد نرا تقلبک وجہک فی السماء، اے پیارے آپ کے چہرے کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو وہ بہت اعلیٰ ذات ہے، لیکن آپ سے جڑی ہر چیز سے جب تک محبت نہ ہو، محبت کامل نہیں ہوتی۔ اور عشاق نے یہی کیا ہے، سرکار کی ایک ایک چیز سے پیار کیا ہے، ایک ایک جو نسبت لے گئی ہے، جس چیز نے جو آپ سے جڑ گئی ہے، لوگوں نے اسے ٹوٹ کر چاہا ہے، اس سے محبت کی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ سرکار نے جو نالین مبارک پہنا ہے، اس میں اسے ٹانکے لگے ہیں، گانٹھا گیا ہے، ٹوٹا ہوا تھا گانٹھا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے سلائی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جو کوئی آپ کے نالین مبارک کو ذرا سی بھی نفرت یا حقارت کی نظر سے دیکھے، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کرے دین تو کامل ہی تب ہوتا ہے جب اس وجود سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے۔ یہ محبت کیا ہوئی کہ ذات سے تو محبت کر رہے اور ان سے جڑی چیزوں سے نفرت کرو۔ رب کہتا نہیں، یہ اتنا باوقار وجود ہے کہ جو جڑتا چلا جاتا ہے ان سے پیار کرتے چلے جاؤ۔ اہل بیت طہار سے ہماری محبتیں کیوں ہیں؟ حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کا نام آ جائے تو ہم کیوں جھوم اٹھتے ہیں؟ کہ ان کی رگوں میں میرے سرکار کا لہو گردش کر رہا، میرے سرکار نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، اپنی دامن میں اٹھایا ہے، پیار کیا انہیں چوما ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی کیا شان ہے؟ کون تھے وہ؟ وہی جو بچیوں کو دفن کرتے تھے، وہی جو پتھر کو سجدے کرتے تھے، وہی جو شراب پیتے تھے، لیکن آج ایک ایک صحابی ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ کیوں؟ میرے سرکار کے سامنے بیٹھ کر اپنی ظاہری آنکھوں سے اس چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں چہرہ والضحیٰ کو دیکھا ہے، سرکار سے جڑ گئے ہیں، اس لیے سب سے باکمال ہو گئے ہیں۔ اس میں رنگ روپ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، شکل و شباہت والے، رنگ روپ والے سارے پیچھے رہ گئے۔ کہتے ہیں ابو لہب کو ابو لہب کہتے اس لیے تھے کہ اس کے چہرے میں سرخیاں یوں دوڑتی تھیں جیسے شعلے دوڑتے، اتنا سرخ و سفید رنگ تھا اس کا کہ ابو لہب کہا جاتا تھا اسے، کہ سرخیاں دوڑتی اس کے چہرے میں، رخساروں میں، خوبصورت تھا۔ ابو جہل کے بارے میں کہا جاتا اس سے مکے میں اس سے بہتر کوئی خطیب ہی کوئی نہیں تھا، جس طرح عربی وہ بولتا تھا،
لیکن کیا مقام ملا؟ ارے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، جسے صحیح تلفظ سے عربی بولنی نہیں آتی تھی وہی بلال آگے نکل گئی، وہی بلال مقام لے گئے، کیونکہ جڑ گئے میرے سرکار کے ساتھ۔ تو جو آپ سے جڑا ہوا ہے وہی ہمارے لیے محبت کی جگہ بن گیا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، سرکار کی ذات تو ایک طرف، آپ کا مقام تو بلند۔ مسجد نبوی کیا ہے؟ اور مسجد نبوی میں چلیں، اس کی ایک ایک چیز، منبر ہے وہاں پر مصلی ہے سرکار کا، اس کے ساتھ سرکار آرام فرما رہے ہیں، حجرہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں، آپ گھر سے تشریف لاتے، منبر پر جلوہ گر ہو جاتے، کتنا فاصلہ ہے جو ہو کر آئے ہیں، کو بہت زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے۔ جہاں آپ آج گنبد خضرا، یہی حجرہ عائشہ ہے نا، یہیں آپ رہتے تھے، یہیں آپ دنیا سے پردہ فرمایا، یہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج روضہ مبارک وہی ہے، وہاں سے آپ تشریف لا کر منبر پر جلوہ گر ہو جاتے۔ دن میں نامعلوم کتنی مرتبہ آپ گھر سے آتے واپس جاتے ہوں گے، قدمین لگتے ہوں گے ان جگہوں پر۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا یہ قدم میرے ایک معمولی قدم نہیں ہیں، ان قدموں کو عام نہ سمجھنا، یہ قدم ایک دفعہ لگ جائیں۔ صحابی نے یہ کہا تھا نا، ڈاکٹر صاحب نے کئی دفعہ وہ روایت سنائی تھی کہ نابینا صحابی تھے کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آئیں، ایک دفعہ میرے گھر آپ چلے گئے تو اس نے گھر کے ایک نکر میں جگہ بنائی تھی، یا رسول اللہ یہاں 2 نفل پڑھ دیں۔ آپ نے پڑھ دیے، پوچھا کیوں یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی ساتھ لے جانے والا نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا مجھے، کوئی لے جانے والا بھی نہیں ہوتا، آپ نے نماز پڑھ دیا، میرے لیے مسجد یہی بن گئی۔ ایک دفعہ قدم لگ جائے تو یہ مقام ہے، جہاں دن میں نامعلوم کتنی مرتبہ۔ تو کیا فرمایا سرکار نے؟ ما بین بیتی و روضت منبری، جو میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، کیونکہ نبی کے قدم لگے ہیں، ایک دفعہ نہیں، دن میں نامعلوم کتنی دفعہ اس زمین کو شرف ملا ہے۔ اور آج وہاں جو حاجی پہنچتا ہے، جو زائر پہنچتا ہے، اس سے پوچھیے تو صحیح وہ کتنی ترلے کر رہا ہوتا ہے، کتنی منت سماجت کر رہا ہوتا ہے، مجھے 2 نفل یہاں پڑھ لینے دو کہ یہ جنت ہے، میں بھی یہاں نفل پڑھ لوں۔ تو جگہوں سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے ان جگہوں سے۔ روایت جہاں تک کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تو آپ کے بعد صحابہ اکرام تشریف لاتے، منبر کے پاس آتے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر اپنا دستے مبارک رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام آ کر اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے بعد روضہ کی طرف رخ کر کے درود و سلام پڑھ کر دعا مانگا کرتے۔ اور میں پہلے اپنا ہاتھ اس جگہ پر لگاتے جہاں سرکار منبر پر بیٹھ کر ہاتھ لگاتے تھے، اپنا ہاتھ رکھتے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے۔ کیوں؟ انہیں یقین تھا یہ ہاتھ اس جگہ سے مس کر گیا ہے جہاں میرے سرکار کے ہاتھ لگے ہیں، اب یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے گا تو یہ واپس خالی نہیں آئے گا۔ یہ ہے محبت کہ اس وجود کی ایک ایک چیز سے محبت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں، اہل سنت فقہ حنفی کے کہہ لیں کہ بانیوں میں سے ہیں، بہت عالم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے میں بانجے لگتے ہیں، مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، کہتے گھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، باہر بھی۔ کہتے میں نے ایک ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی تھی۔ کیا ڈیوٹی لی تھی؟ کہتے جب بھی سرکار کہیں جاتے لوگ آگے بڑھ کر آپ کے دست بوسی کرتے، ہاتھ تھامتے، کہتے میری نظر آپ کے نالین مبارک پر ہوتی تھی کہ آپ اتاریں میں ان سے اٹھاؤں گا۔ تو پوچھا کس نے اٹھا کر کرتے کیا تھے، کیسے سنبھالتے تھے؟ کہا اور تو کچھ نہیں، سرکار کے نالین اٹھا کر اپنے سینے سے جوڑ کر رکھ لیتا تھا۔ اور ان کے اثرات کتنے نکلے ہیں کہ دین کی فہم اور سمجھ ان کو عطا ہو گئی اور بانیوں میں سے بن گئے، عالموں میں سے بن گئے۔ تو نالین سے محبت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ایک ایک چیز پیاری ہے، ایک ایک چیز سے محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ آپ کوئی فوت ہو گیا تو آپ اس کے جنازے پر تشریف لے گئے، قبر کھودی گئی، آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے،
آگے بڑھ کر قبر کو دیکھا تو کہا یہ مومن کے لیے بڑی بری جگہ ہے۔ آپ نے فوراً اسے کہا تم نے یہ کیوں کہا بری جگہ ہے؟ اس نے کہا جی جہاد سے تو کم از کم یہ بری جگہ ہے، جہاد اس سے بہتر ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہ مدینہ ہے اور اس میں دفن ہونا، اس میں قبر بننا، فرمایا مجھے دنیا کی ہر جگہ سے پیارا ہے کہ میں یہاں دفن کیا جاؤں۔ اور صحابہ کہتے ہیں 3 دفعہ یہ جملہ سرکار نے دہرایا کہ مدینہ ہے، یہاں دفن ہونا مجھے ساری دنیا کی زمین سے زیادہ پسند ہے کہ میں مدینے میں رہوں۔ پیار کیا ہے اس زمین سے، ایک ایک خطے سے، ایک ایک جگہ سے۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ، کیا شان ہے ان کی، مسجد نبوی میں درس حدیث دینے والا امام، 50 سال دورہ حدیث کروانے والا، مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کر درس حدیث دے رہے ہیں، اتنا بڑا امام۔ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں دیواروں سے گھسٹ کر چلتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا، درمیان میں کیوں نہیں چلتے بازار کے؟ کہتے ہیں یہ وہی گلیاں ہیں جہاں سرکار چلتے رہے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں میرے پاؤں آپ کے پاؤں پر نہ جائیں، میرے قدم کہیں اس جگہ نہ آ جائیں، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے بچتا ہوا گزرتا ہوں کہ سرکار کے قدمین کی بھی حرمت ہے، ان کا بھی مقام ہے۔ یہ پیار کرنے والے، وہ وجود ہی ایسا ہے کہ جو ان سے نسبت لے گیا وہ ایمان والوں کے لیے پیارا ہو۔ آپ خطبہ دیتے تھے مسجد میں، مسجد تعمیر کی گئی، کھجور کے تنوں سے تنے کھڑے کیے گئے، اس کے اوپر کھجور کے پتے ڈال کر چھت ڈالی گئی، پہلی مسجد نبوی، کچا فرش تھا۔ روایت کہتی ہیں جب بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی تھی اور نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا، اور سرکار اور صحابہ وہیں پر نماز ادا کرتے۔ آج ہم ڈھونڈتے ہیں کہ بہترین کارپٹ کہاں پر ہو تو پھر ہی نماز پڑھیں گے۔ میرے سرکار پر صحابہ پر قربان جائیں کہ جہاں سرکار ہیں وہیں پڑھنی ہے۔ آپ جمعے کا خطبہ دیتے تو وہ ستون جو تھا کھجور کا تنا، اس سے ٹیک لگا لیتے، کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ مدینہ کی ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے ممبر کا انتظام کرتی ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی، ایک خوبصورت ممبر بنایا گیا، مسجد میں پیش کر دیا گیا۔ جمعے کا وقت آیا تو سرکار تشریف لائے تو آپ ممبر پر جلوہ گر ہو گئے، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے خطبہ شروع کیا تو ہمیں مسجد کے اندر سے حال میں کہتے ہیں یوں رونے کی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا۔ کہتے ہیں ہم کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں، اٹھ کر دیکھیں نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن بہت بے قراری سے جیسے بچہ روتا ہے ایسے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کون رو رہا ہے، نظر بھی کوئی نہیں آ رہا، لیکن وہ رسول جو دنیا جہان کی ہر چیز کو جانتا ہے، باخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، ساتھ ہی وہ ستون تھا، آپ آگے بڑھے، اپنا دست مبارک اس ستون پر، اس کھجور کے تنے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کیوں رو رہا ہے میری جدائی میں، میری جدائی میں کیوں رو رہا ہے؟ ارے جنت میں میرے ساتھ تو جائے گا۔ نسبت دے دی اسے، مقام دے دیا۔ درخت کا لکڑی تھی نا، لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ یہ میرے سرکار کے نے مجھے نسبت دی ہے، میرے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بھی برداشت نہیں کر سکی سرکار سے جدائی کو، ایک لکڑی کھجور کا تنا سرکار کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، زاروں قطار رونے لگا ہے۔ ایمان والو ذرا سوچ کر دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جب ہم اپنے رسول سے غافل ہو جائیں تو ہمارے لیے تو موت کا لمحہ ہو ہے یا نہیں ہے؟ ایک تنا سرکار کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا چند لمحے کے لیے، اتنا رویا کہ سرکار اٹھ کر آئے اور اسے تسلی دی ہے۔ ارے مومن جب آپ کی یاد میں روئے تو وہ کیوں نہیں تشریف لائیں، وہ تسلی کیوں نہیں دیں گے؟ تو ایک ایک چیز جس سے نے نسبت لے لی ہے وہ لوگوں کے لیے محبت کی جگہ بن گئی۔ پہاڑ احد ہے، پتھر ہے، فرمایا ھذا جبل، یہ پتھر ہے، یحبنا و نحبہ، ارے اس پتھر ہی نہ سمجھنا، یہ بے جان ہے، جمادات میں سے ہے، کوئی اس میں جان نہیں ہے، لیکن یاد رکھو نبی کا وجود کتنا بڑا ہے کہ ایک بے جان بھی پہچانتا ہے یہ سرکار ہیں۔ فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس شاخ نے اس احد پہاڑ کو اپنے لیے بنایا کہ نہیں محبت کی جگہ۔ فرمایا احد پر آؤ تو کوشش کرو وہاں پر کوئی گھاس کا تنکا ہی مل جائے اسے منہ میں ڈالنے کی، اسے کھانے کی، کہ یہ برکتوں والا پہاڑ ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے فرمایا احد پر جایا کرتے تھے اور قباء میں جایا کرتے، اور اشاق وہاں پر آج بھی اسی طرح جاتے ہیں۔ وہاں ایک سما ہوتا ہے محبت کا، تو جس نے نسبت لی میرے سرکار سے وہ بڑی ہو گئی۔ اور مدینہ تو سارا پھر شہر ہے میرے سرکار کا، اس شہر کے لیے کیا کچھ نہیں۔ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ اکرام لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، بلال حبشی ہیں، اور بھی۔ پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار نے لے لیا، ہمیں بخار آ گیا ہے اور بہت تکلیف میں ہیں۔ مکہ اس سے بہتر تھا، وہاں یہ بیماری نہیں تھی۔ جب آپ نے دیکھا، صحابی کہتے ہیں آپ ذرا اونچی جگہ پر چلے گئے، مسجد میں ایک جگہ اونچی تھی، وہاں گئے، ہاتھ اٹھا لیے اور کہا یا اللہ، تیرے ابراہیم تیرے خلیل تھے، وہ نبی تھے، انہوں نے کعبے کو حرم بنایا تھا، اس کی برکت کی دعا کی تھی۔ یا اللہ میں بھی نبی ہوں، میں تیرا حبیب ہوں، میں اس مدینے کو حرم بناتا ہوں اور اس کے لیے دگنی برکتوں کی دعا کرتا ہوں، دگنی برکتوں کی دعا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا یا اللہ یہاں سے بیماریوں کو اٹھا لے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے دستے مبارک اٹھنے کی دیر تھی کہ سب شفا والے بن گئے، صحت یاب ہو گئے۔ ایک ایک چیز میں برکت ہے مدینہ کی، ایک ایک فضا، اس کی فضا میں۔ روایت کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے آتے، مدینہ سے کہیں گئے ہوتے، واپس آتے، جیسے ہی مدینہ قریب آتا اپنی سواری کو تیز کر دیتے، چہرے پر پڑا ہوا کپڑا اٹھا دیتے، اور صحابہ کہتے گرد پڑی ہوتی آپ کے چہرے پر تو اسے صاف نہیں کرتے تھے کہ مدینے کی گرد ہے۔ ارے جو نبی مدینے کی گرد سے یوں محبت کرتا ہے۔ آپ ایک محلے میں تشریف لے گئے مدینہ کے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بخار بہت زیادہ، لوگ بہت بیمار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک جگہ کا نام لیا مدینہ کی، فرمایا تمہارے پاس وہ تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا جاؤ وہاں سے مٹی لاؤ، اسے پانی میں ڈال کر ان سب کو پلا دو، شفا ہو جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں لوگ وہاں سے یوں مٹی اٹھا کر لاتے رہے ہیں کہ وہاں گڑھا پڑ گیا۔ اور علامہ سمہودی جنہوں نے تاریخ مدینہ لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بعد تک لوگوں کو خبر تھی کہ وہ جگہ کون سی ہے، اور وہاں سے جو مٹی اٹھائی جاتی تھی وہ خاک شفا بن گئی تھی۔ میں سرکار نے خود فرمایا تھا وہ مٹی پانی میں ڈال کر پلاؤ، یہ بیماروں کو علاج دیتی ہے، شفا دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا مدینہ کی تبوک کی جنگ سے واپس آئے، مدینہ والے بھی باہر نکلے، گرد اڑی، تو مدینہ میں سے جو افراد مدینہ میں رکے ہوئے تھے انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا۔ حدیث کہتی سرکار نے اپنے ہاتھ سے اس کا کپڑا نیچے کر دیا، اپنے ہاتھ سے منہ سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا اسے چہرے پر پڑنے دو کیونکہ مدینے کی مٹی بھی کوڑیوں کو شفا دیتی۔ ارے جس شہر کی فضاؤں میں برکتیں ہی برکتیں ہوں، جہاں ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں ہوں، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بے شمار دفعہ مدینہ کی برکات کے لیے سرکار نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے کہ یا اللہ مدینہ میں، یہاں تک فرمایا اس کے سا میں برکت ڈال دے، مد میں برکت، یہ پیمانے ہیں جو تجارت میں استعمال ہوتے تھے کہ یہاں کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ مدینہ محبت کی آماج گاہ ہے، مدینہ سرکار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا مدینہ میں جو مرنے کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے مدینہ میں مر جائے۔ فرمایا جو مدینہ میں مر گیا قیامت میں اس کا شفیع بنوں گا۔ فرمایا میں سفارشی بنوں گا قیامت کے روز جو مدینہ میں مر جائے۔ اور حضرت امام مالک کا ذکر کیا، ابھی 87 سال یا 85 سال کے قریب عمر پائی ہے، ایک حج کیا ہے، کبھی حج کے لیے دوبارہ نہیں گئے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت جاتے نہیں، کہا فرض تھا ادا کر دیا، کہا چلے نفل کے لیے ہی، ثواب کے لیے، فرمایا فرض ادا ہو گیا ہے، ڈرتا ہوں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں۔
اور رب نے کیسی موت دی ہے جنت البقیع میں، داخل ہوں تو دائیں ہاتھ امام مالک کا روضہ آج بھی بتا رہا ہے۔ ارے نبی سے پیار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے پیار کرنے والے، آپ کی حدیث سے پیار کرنے والے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، امام مالک کی مجلس میں حدیث پڑھا رہے تھے، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بچھو نے 16 دفعہ امام کو ڈسا ہے، زہریلا بچھو 16 دفعہ آپ کو ڈسا۔ کہتے ہیں امام کے چہرے پر ذرا سا اظہار ہوتا تکلیف کا، جسم میں جنبش نہ ہوتی، حدیث پڑھاتے چلے گئے، ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کیا۔ حدیث درس ختم ہوا، حدیث ختم ہوئی تو میں نے آگے بڑھ کر کہا حضرت آج کیا ماجرا ہے کہ یہ کیفیت کیوں ہو رہی؟ فرمایا وہ بچھو ڈس رہا تھا، تو کہا حضرت اسے بچ جاتے، چھوڑ دیتے، اسے پہلے دور کر دیتے۔ فرمایا میرے نبی کی حدیث کا جلال اور عظمت اتنی ہے کہ جان کی پرواہ نہیں حدیث کی عظمت۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، لفظ ہیں، ارے لوگوں نے ان کے لفظوں سے پیار کیا ہے۔ جن کے لفظوں سے پیار کیا جائے، جن کے شہر کی مٹی سے محبت کی جائے، اس شہر کی اور اس وجود کی کیا بات ہوگی؟ وہ وجود کتنا عظیم وجود ہے کہ جس سے جڑی ہر چیز عظمت لے جا رہی ہے، ہر چیز بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہی پیغام دیا ہے، لوگوں جو چھوٹے تھے میرے سرکار سے جڑ گئے وہی بڑے بن گئے، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا سرکار سے نسبت لے گئے تو وہ عالی مرتبت ہو گئے۔ آؤ جڑ جاؤ سرکار کے ساتھ، نسبت کو قائم کر لو، نسبت رسول کو جو ہے پختہ کر لو، تمہیں بھی عظمتیں مل جائیں گی، تمہیں بھی شان اور رفت مل جائے گی، ورنہ سارا تکبر رہیں پڑا رہ جائے گا، تمہارا دولت جاہ و جلال کوئی کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو نسبت رسول کام آنے والی۔ تو کس کس واقعہ کا ذکر کیا جائے مدینہ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے مدینہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زید بن ارقم اور حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں، تینوں صحابہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے 3 مختلف اوقات میں تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں بھی نماز پڑھ کر آئیں۔ سرکار نے اجازت نہیں دی، کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا مدینہ اس سے عظمت والا ہے، فرمایا مدینہ اس سے عظمت والا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو زمین ہے مدینہ منورہ، 2 پہاڑوں کے درمیان بستی، فرمایا یہاں جو نماز نفل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرمایا اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ مدینہ کوئی چھوٹی بستی نہیں ہے، ارے اس کا تو ایک ایک کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی کے بارے میں صوفیہ نے لکھا ہے، غزنی کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں اسے مدینہ منورہ میں دیکھا تو جھاڑو سے مسجد میں صفائی کر رہا ہے، جھاڑو دے رہا ہے، جو پہچانتا تو وہ آگے بڑھا، اس نے کہا حضور آپ تو سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو ہاں غزنی کا بادشاہ ہوں، سلطان ہوں، لیکن تمہیں خبر نہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہ و گدا سب برابر ہو جاتے ہیں، شاہ و گدا سب برابر ہو جاتے ہیں۔ کہتے میں اس کے جواب سے بڑا خوش ہوا، کہتے تھوڑی دیر بیٹھا تو میں نے دیکھا مصر کا بادشاہ آیا اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ اس نے اپنا لباس پہنا، جبہ کبا پہنا ہے اور تمطراق کے ساتھ آ رہا ہے۔ کہتا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سلطان محمود غزنوی کہہ رہا ہے کہ یہاں شاہ و گدا سب برابر ہیں، یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور یہ پورے تمطراق کے ساتھ آ رہا ہے۔ کہتا میں آگے بڑھ گیا، میں نے کہا آپ بادشاہ ہیں مصر کے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ جس انداز سے آپ آ رہے ہیں، جس تمطراق سے آپ آ رہے ہیں، آپ کو خبر نہیں یہ مدینہ ہے، سرکار کا روضہ ہے یہاں پر، یہاں کیسے آپ اتنے جاہ و جلال کے ساتھ آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہتے ہیں جو جواب دیا وہ بھی محبت کے لائق تھا۔ اس نے کہا سنو بتاؤ یہ مجھے جو بادشاہت ملی ہے یہ ملی کہاں سے ہے؟ ارے اسی در سے تو ملی ہے، اور میں اپنے آقا کو دکھانے آیا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کی شان کیا ہے۔ یہ محبت کے انداز ہیں، یہ مدینہ وہ سرزمین ہے
کہ جس سے لوگوں نے ٹوٹ کر پیار کیا ہے، ایک ایک اس کی چیز کو گنا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو مدینہ کی 7 کھجوریں کھا لے شام تک، فرمایا اس پر زہر اثر نہیں کرتا، شفا ہی شفا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ارے سرکار سوچئے تو صحیح کیا ہوگا مدینہ میں، کبھی سرکار اس گلی سے جا رہے ہوں گے، کبھی سرکار اس گلی سے جا رہے ہوں گے، مدینہ کی گلیوں میں آپ کے قدمین مبارک لگے ہیں، کبھی آپ اس دروازے پر کسی صحابی کے کھڑے ہیں، کبھی کسی صحابی کے گھر دعوت پر گئے ہیں۔ ارے مدینہ کے چاروں طرف ہر جگہ پر میرے سرکار کی مہک پھیلی ہوئی ہے، وہ وجود محبت کے لائق ہے۔ قربان جائیں جو عشاق وہاں پہنچ چکے ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہمیں بھی۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھ لیجیے آپ، اتنا بڑا جلیل القدر صحابی، لیکن دعا کیا مانگتے ہیں؟ قربان جائیں حضرت عمر فاروق کے، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے، دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور اپنے نبی کے شہر میں موت دے۔ رب نے کیسی قبول کی ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر شہادت پائی ہے، دونوں دعائیں رب نے قبول فرما لیں کہ مدینہ میں موت بھی نصیب ہوئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، او کما قال، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، اپنی نہیں فرمایا، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی یقین کر لے اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا جنت میں میرا ہمسایہ بنے گا۔ قربان جائیں کیا مدینے سے پیار کیا ہے سرکار نے، کتنی محبتیں دی ہیں مدینہ والوں کو بھی، اور یہاں تک مدینہ والوں سے بھی پیار کیا۔ آپ کی بہت ساری دعائیں ہیں، آپ نے فرمایا یا اللہ جو اہل مدینہ پر ظلم کا ارادہ بھی کرے، خیال بھی کرے، اسے جوں تباہ کر دے جیسے پانی میں نمک گل کر اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، اسے جوں ضائع کر دے، فرمایا اس کا نام و نشان مٹا دے جو اہل مدینہ پر ظلم کا خیال بھی کرتا ہو۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ارے جو مدینہ آئے، یہاں کوئی مشکل آ جائے، سختی آ جائے، اس پر صبر کرے، تو فرمایا قیامت میں اس کا شفیع بن جاؤں گا۔ مدینہ کی مشکلات پر سفارش کرو، صبر کرو، سفارش میں کروں گا۔ مدینہ مرکز نگاہ ہے، مدینہ محبت کی آواز گاہ ہے، مدینہ ہر مومن کے دل کی دھڑکن ہے کہ جب بھی مدینہ کا نام آتا ہے دل مچلنے لگتا ہے، کھینچا چلا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے تو بڑی واضح بات کہی تھی، اس نے کہا مومن کی 2 حالتیں ہیں، تیسری شکل ہو ہی نہیں سکتی، تیسری شکل ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ فرمایا یا تو وہ وہاں پہنچ چکا ہے یا پھر پہنچنے کی تڑپ رکھتا ہے، جو نہ پہنچا ہو اور نہ مدینہ کی تڑپ رکھتا ہو، اقبال کے نزدیک وہ ایمان والا ہی نہیں۔ اگر نہیں جا سکے تڑپ رکھو، دل میں مدینہ جانے کی آرزو رکھو، کیوں کہ جو تڑپ رکھتا ہے سرکار کرم نوازیاں کر دیتے ہیں۔ یہ جانا آنا کوئی دولت کی بات نہیں ہے، ارے فیصلے میرے سرکار کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، وہ جب ارادہ جب کسی کی منظوری دے دیتے ہیں تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو مدینہ حضرات گرامی عشاق کا میلہ لگا ہوا ہے، حج کے بعد اپنے حج کی قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے سرکار کے قدموں میں پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ خبر ہے کہ عبادت تو رب کی ہے، حج تو کر لیا ہے، لیکن قبول تب ہوگا جب سرکار ارشاد فرما دیں گے۔ اور قرآن اس کی واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ اگر یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، زیادتی کر بیٹھیں، گناہ کر لیں تو کیا کریں؟ فرمایا کہیں اور نہ جائیں، آپ کے در اقدس پر آ جائیں، آپ کے دروازے پر آ جائیں، وہاں آ کر کرنا کیا ہے؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ معافی گھر میں بھی مانگی جا سکتی تھی، فرمایا نہیں، میرے نبی کے دروازے پر آ کر وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگو۔ لیکن رب نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے، ایک شرط لگائی ہے کہ معافی تم جتنی مرضی مجھ سے مانگتے رہو میں نہیں مانوں گا،
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ارے جب تک میرا رسول تمہارے لیے ہاں نہیں کرتا میں معاف نہیں کرتا۔ جب وہ کہہ دیں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر یقیناً تم رب کو مہربان پاؤ گے، معاف کرنے والا۔ شرط یہ ہے، اور سرکار کس کے لیے کہیں گے؟ ارے جو دل میں محبت رسول رکھتا ہے، جو نسبت رسول رکھتا ہے، ارے دل میں محبت نہ ہو، نسبت نہ ہو، یاد نہ ہو، تو پھر وہاں سے بھی معافی نہیں ملتی۔ یہی تو وہ در ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی کہا تھا نا کہ جو یہاں سے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ارے یہیں سے سب کچھ ملتا ہے، جو لینا ہے وہ مدینہ چلا جائے۔ مدینہ جا کر یوں تسلی مل جاتی ہے کہ انسان کو اس کے بعد، آج بھی مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر مواجہ شریف پر کھڑے ہوں تو اس کے ایک پلر ادھر ہے اور ایک پلر ادھر ہے، ایک شعر ادھر عربی میں لکھا ہوا اور ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے۔ روایت ہے کہ ایک بدوی آیا سرکار کے روضے پر آپ کے جانے کے بعد اور آ کر زار و قطار رویا اور عرض کرنے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کہا ہم نے مانا، آپ نے قرآن دیا ہم نے مانا، آپ نے خدا کی وحدانیت کا پیغام دیا ہم نے مانا۔ اسی قرآن میں رب کہتا ہے اگر کوئی زیادتی ہو جائے کہ آپ کے در پر آ جائیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے روضے پر آ گیا ہوں، معافی کا خواستگار کار ہوں۔ دو شعر کہے عربی کے، اور شعر کہہ کر بعض روایات کے مطابق خاموشی سے چلا گیا۔ وہ جو بیان کرنے والے وہ کہتے ہیں میں رات سویا تو سرکار تشریف لے آئے، سرکار تشریف لے آئے اور کہتے ہیں مجھے حکم دیا کہ جاؤ اسے جا کر میری طرف سے پیغام دے دو کہ رب نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ارے آج بھی معافیاں اسی دروازے سے مل رہی ہیں۔ مولانا جامی سے پوچھ لیں آپ، مولانا جامی نے حج کیا تو ارادہ کیا جانے کا مدینہ، تو سوچا کہ سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاؤں، خالی کیوں جاؤں؟ تو تحفہ کیا ہے؟ نعت لکھنی شروع کر دیں۔ ایک نعت لکھی کہ یہ تحفہ سرکار کو پیش کروں گا، ان کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کہتے ہیں صبح جانا تھا، رات امیر مکہ کی خواب میں سرکار تشریف لے آئے اور حضرت جامی کا چہرہ دکھا کر کہا اسے مدینہ نہ آنے دینا، روک لو اسے۔ امیر مدینہ گورنر اٹھا، تلاش کیا، ظاہر اس دور میں بہت زیادہ رش تو نہیں تھا، ڈھونڈ لیا کہ چہرہ دکھایا ہوا تھا اور آپ کو حکم دیا آپ نہیں جائیں گے، مدینہ نہیں جانا، سپاہی مقرر کر دیے۔ روایت کے مطابق آپ کسی طرح رات کو ان کی آنکھ بچا کر چل پڑے، سرکار پھر اس کی خواب میں آ گئے کہ تمہیں کہا اسے روکو، اس نے پھر روکا، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو سرکار نے کہا اسے مدینہ آنے سے روکو۔ صبح اٹھو، اس نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ سرکار کہہ رہے ہیں اسے مدینہ نہیں آنے دینا۔ حضرات گرامی جہاں یہ بھی واقعہ تو اپنی جگہ، یہ بھی سوچتے جائیے کہ وہ گورنر کتنے عظیم تھے کہ سرکار بار بار تشریف لا رہے ہیں، کتنے نیک تھے وہ گورنر کہ ایک مرتبہ نہیں بار بار سرکار تشریف۔ کہتے ہیں جیل میں ڈالا، رات ہوئی سرکار پھر تشریف لے آئے اور تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہیں کہا تھا اسے روکنے سے، جیل میں ڈالنے کا تو نہیں کہا، قید کا تو حکم نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا حضور پھر کیوں؟ میں تو سمجھا کوئی مجرم ہے۔ فرمایا نہیں، اس لیے نہیں روک رہا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں روک رہے ہیں؟ کہا تمہیں خبر نہیں، وہ ایک نعت لکھ کر لا رہا ہے، روضہ پر کھڑے ہو کر اس نے مجھے پیش کرنی ہے، اور سنو اگر وہ پہنچ کر یہ نعت اسی جذبے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو مجھے باہر نکل کر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا اس کے اس محبت کی آتش کو تھوڑا نرم ہونے دو، ٹھنڈا ہونے۔ کیا تھی نعت؟ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ یہ نعت لکھتے ہوئے جا رہے تھے، یا رسول اللہ یہ گناہ گار ہوں، ہجر کا مارا ہوا ہوں، میرے کوئی جسم میں کوئی وقت نہیں ہے، لیکن آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کے بارگاہ میں آ رہا ہوں کہ معافی کا خواستگار ہوں۔ وہ محبت کے ساتھ لکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سرکار نے ارے جو ایک لفظ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر سرکار کی محبت میں ادا کرتا ہے، مدینے والے سنتے ہیں اسے، جانتے ہیں اسے،
تو مدینہ یوں سمجھیے اس شاخ کے دلوں کا مقناطیس ہے کہ دل کھنچے چلے جاتے ہیں مدینہ کی طرف، مدینہ کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح مدینہ پہنچ جائیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس باران رحمت کے صدقے ہمیں بھی مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، اس کے صدقے مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، معاجہ شریف پر کھڑے ہو کر سرکار کو ہم سلام پیش کر سکیں، آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر گناہوں سے معافی مانگ سکیں۔ وہ روضہ، وہ گنبد خضرا کائنات کا تاج ہے، وہ تاج ہے یا نہیں ہے؟ پوری کائنات کا تاج گنبد خضرا ہے کہ وہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے کہ آپ کے دور میں آپ تشریف فرما تھیں، مدینہ میں بارش نہ ہوئی، کافی عرصہ گزر گیا، لوگ ام المومنین کے پاس آئے کہ آپ دعا کریں اللہ بارش عطا کریں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا سرکار کے حجرے کی چھت میں روشن دان بناؤ۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تم نے رابطہ ہی ختم کیا ہوا ہے، لوگوں نے آپ کے حجرے کی جو اوپر چھت تھی اس میں روشن دان لگایا، حدیث کہتی کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ کہا تم نے سرکار کی رابطہ جو عرش کے ساتھ تھا اس کو راستے میں بند کیا ہوا تھا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں گنبد خضرا میں وہ روشن دان موجود ہے، بتا رہا ہے کہ آج بھی جو بہاریں اتر رہی ہیں اسی روضے سے آ رہی ہیں، آج بھی کائنات میں جو برکات اترتی ہیں اسی روضے سے آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ گنبد خضرا کا مکین وہاں پر ہے۔ علامہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جذب القلوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بحث کرتے ہیں مکہ افضل یا مدینہ، وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ مکہ کی فضیلت کے قائل، بہت سے مدینہ کی فضیلت کے قائل، لیکن کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ واضح کہتے ہیں کہ مدینہ مکہ سے فضیلت والا ہے۔ اور شیخ محقق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری دنیا سے، بلکہ کہتے ہیں عرش اور آسمانوں سے بھی سب سے زیادہ عظیم تر اور سب سے زیادہ فضیلت والی وہ جگہ ہے جہاں سرکار تشریف فرما ہے۔ وہ مٹی جو سرکار کے جسم کو مس کر رہی ہے، فرمایا وہ عرش سے بھی زیادہ معتبر ہے کیونکہ سرکار کا جسم اس سے مس کر رہا ہے۔ تو وہ سرکار کی کہاں آپ کی ذات، ارے جو چیزیں جڑ جائیں وہ عظیم ہو جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں بارش ہو رہی ہے ادھر ہی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لمبی عمر پائی ہے تو عراق چلے گئے، تو وہاں لوگ ملنے آ گئے، صحابی رسول آئے، خادم رسول، جیسے ہمارے ہاں کوئی بزرگ آ جائے لوگ جاتے ہیں دعا کے لیے کہ دعا کر دے، بیمار ہے، یہ لوگ آنے شروع ہو گئے کہ بچہ بیمار ہے، کوئی کہتا ہے فلاں بیمار ہے، آپ کہتے پیالے میں پانی لاؤ، لوگ پانی لاتے، آپ کے پاس ایک بوریا تھا، آپ اس کا کنارہ بھگو کر اس پانی میں بھگوتے اور کہتے پی لو، اور اسے صحت ہو جاتی۔ کسی نے کہا یہ بوریا کیا ہے کہ جو بھی آتا ہے آپ اسی کو بھگو کر کہتے پی لو پانی کو اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس بوریے میں کیا ہے؟ کہا تمہیں خبر نہیں، یہ بوریا وہ ہے جس پر میرے سرکار سویا کرتے تھے۔ ارے جو بوریا جو جس پر آپ آرام فرمائیں وہ اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ اس کا پانی نچوڑ کر پئیں تو بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ مدینے کے تاجدار کی عظمتیں کیا ہوں گی، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کے مقام کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ سارا فرمایا دجال ہر جگہ جائے گا لیکن میرا مدینہ محفوظ رہے گا، رب نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اور فرمایا مدینہ تو بٹی ہے جو کفر اور نفاق رکھنے والوں کو باہر پھینک دیتی ہے۔ فرمایا جب دجال آئے گا مدینہ کے باہر رک جائے گا، 3 مرتبہ زمین مدینہ کی کانپے گی، فرمایا جتنے منافق ہوں گے سب کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی، خالص ایمان والے مدینہ میں رہ جائیں گے۔ کیوں؟ اور ایک حدیث میں فرمایا قرب قیامت میں ایمان یہیں سے شروع ہوا تھا، فرمایا قرب قیامت میں دوبارہ ایمان یہیں پر جمع ہو جائے گا۔ دعا کریں وہیں ہمارا جینا مرنا ہو جائے، وہ بستی ہمارا نگر بن جائے، وہی پتہ ہمارا ایڈریس بن جائے کہ مدینہ کی گلیوں میں رہتے ہیں۔ وہ اقبال عظیم نے کہا تھا، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ ایک ہی تمنا رکھتا ہوں، چھوٹی سی تمنا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے میرا پتہ پوچھے
تو میں فقط اتنا کہہ سکوں باب جبریل میرا پتہ ہے، باب جبریل کے پاس بیٹھا ہوں، کوئی بھی آئے تو اسے کہوں کہ وہیں پر بیٹھا ہوں۔ بڑے عشاق حفیظ طائب نے کہا تھا کہ راتوں کے اجالوں میں کتنے ہی ماہ کامل، رات تاریکی میں ہوتی ہے لیکن مدینہ کی رات کو وہ کہتا ہے دن سے زیادہ روشن ہوتی ہے، اجالے ہی اجالے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ نامعلوم کتنے ماہ کامل رات کو اترتے ہیں وہاں پر، کتنے نورانی وجود وہاں پر آتے ہیں، کیوں کہ نور اصل وہاں پر ہے، وہیں سے نور نکلتا ہے اور سب کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینہ کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ بہت سی مدینہ کے فضائل ہیں، کتابوں پر کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ ہمیں دادا جان علیہ رحمہ نے بھی اس پر تاریخ مدینہ پر ایک کتاب کو 200 صفحے کی لکھی ہوئی ہے، فضائل کی، اور مدینہ کے ایک ایک کنویں کا ذکر کیا، نام لکھے ہیں، مدینہ کی بستیوں کے نام لکھے ہیں، واقعات لکھے ہیں، مدینہ کی مساجد لکھی ہیں کہ کتنی مسجدیں مدینہ کی ہیں اور ان مسجدوں کی فضیلت کیا ہے، جن کے دلوں میں ہر وقت مدینہ بسے پھر وہ یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینہ کی یاد میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك